السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈینٹ لائف سٹائل میں ریڈینٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ شب جمعہ کے حوالے سے ہے۔ شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کی شب جمعہ مرحومین کو یاد کرنے کی شب جمعہ اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو راضی کرنے کی بڑی ہی فضیلت کی شب ہوتی ہے یہ، اور احادیث میں، روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اس شب جتنا ہو سکے آپ دعائیں مانگیں، اور سب سے زیادہ جو آپ نے اس شب میں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو بالکل نہیں بھولنا۔ آپ کے مرحومین، اسپیشلی اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو اپنے والدین کو بالکل مت بھولیے گا۔ وہ والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا، جنہوں نے آپ کو کسی مقام پر پہنچایا، آج وہ ایک ایسی دنیا میں ہے، آج وہ ایک ایسے جہان میں ہے جہاں وہ منتظر ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ بھیجیں، جہاں وہ منتظر ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں، اور ان کو یاد کرنے کے لیے آپ کو، ویسے تو والدین کو یاد کرنے کے لیے نہ کوئی لمحہ ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی زمانہ ہے، نہ کوئی دن ہے، لیکن بہرحال اگر اس مصروف دنیا میں اگر آپ ان کو روز نہیں بھی یاد کر سکتے تو شب جمعہ ان کو فراموش مت کیجیے گا۔ شب جمعہ روحیں آتی ہیں باقاعدہ اور آ کر انتظار کرتی ہیں کہ کیا ہمارے مرحومین انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پیارے، کیا ہماری اولاد، کیا ہمارے دوست احباب، کیا ہمارے بہن بھائی جن کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے، کیا انہوں نے ہمیں یاد کیا؟ کیا ہم صرف والدین کی وراثت کے حقدار ہیں؟ کیا ہم صرف والدین کی زمین جائیداد کے حقدار ہیں؟ کیا ہم صرف والدین کے روپے پیسے کے حقدار ہیں؟ ہم ان کو یاد نہیں کر سکتے؟ اس بارے میں کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان سے، ان کے بعد جو چیزیں ملتی ہیں نا، اولاد وہ چیزیں لے کر اپنے والدین کو فراموش کر دیتی، لیکن مت بھولیے دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کوئی قبر کے اندر ہے، کل آپ ہوں گے، آج کوئی زمین کے نیچے ہے، کل آپ ہوں گے، اس لیے اپنے مرحومین کو بالکل فراموش مت کیجیے۔ اور میں آج آپ کو ایک ایسی نماز بتاؤں گی کہ جس نماز کے پڑھنے سے نہ صرف آپ اپنے مرحومین کو بلکہ آپ اپنے لیے دیکھیں، دنیا میں نا اگر آپ کو کہیں کوئی اشتہار آ جائے یا کوئی کہہ دے کہ فلاں جگہ پر آج سیل لگی ہے، وہاں زمین پراپرٹی بہت سستی ہو گئی ہے، اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں آسان قسطوں پر دستیاب ہے، یا پلاٹ لینا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھاگے جاتے ہیں، ہم دوڑے چلے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اپنا آخرت کا مکان بنا سکتے ہیں، مکان بھی نہیں بلکہ محل بنا سکتے ہیں، وہاں کی پراپرٹی بنانے کا سوچئے۔ آج ہم عمل کریں گے نا تو کل ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، اور وہ پراپرٹی بنانا اتنا آسان ہے، انتہائی آسان۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف اور صرف شب جمعہ بعد از نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نماز صبح کی نماز کی طرح آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، اور جب آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا، الحمد شریف پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، اور سورہ فلق 1 بار۔ سمجھ آ گیا؟ میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، اور سورہ فلق 1 بار۔ ترتیب اس طرح سے ہے: سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، اور سورہ فلق 1 بار۔ یہ ہوگی آپ کی پہلی رکعت۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو دوسری رکعت بھی سیم ایسے ہی پڑھنی ہے، بالکل اسی طرح، سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، اور سورہ فلق 1 بار۔ جب آپ نماز ختم کر لیں پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ جب آپ نیت کریں گے نا یہ نماز پڑھنے کی، تو اس نیت میں تمام مسلمین و مسلمات کو شامل کرنا ہے۔ دنیا جہان میں جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے اس کو آپ نے شامل کرنا ہے کہ یا اللہ، میں یہ نماز اپنی طرف سے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب سب کے نام لیں، اور کہیں کہ سب مسلمانوں کی طرف سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ اور جب آپ یہ نماز پڑھ لیں، جب دعا کریں گے تو دیکھیں آج آپ کتنے کروڑوں اربوں انسان ہیں جو زیر زمین ہیں، جو قبر کے اندھیروں میں خوف زدہ ہیں، جن کی قبروں میں کوئی روشنی، کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی دیا جلانے کے لیے وہاں پہ نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو کتنے ہی کروڑوں اربوں قبریں روشن ہو جائیں گی آپ کے اس عمل کی وجہ سے۔ وہ جو قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں بند ہیں ان کو محل نما گھر مل جائیں گے، ان کو عالم برزخ میں محل مل جائیں گے۔ تو یہ آج آپ کسی کے لیے کریں۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ کریں
آپ بے فکر ہو جائیں، اس لیے کہ جب ہم اور آپ انشاءاللہ، جب ہم اور آپ، موت تو یقینی ہے نا، موت سے فرار نہیں ہے، آج نہیں اور کل ہر کسی کو موت آنی ہے، تو جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو ہمیں اس دنیا میں کسی فکر کا انشاءاللہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آج ہم نے ان کو یاد رکھا ہے جو عالم برزخ میں ہے۔ تو جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کے صلے میں ہمیں وہاں محل عطا فرمائے گا، ہماری قبریں روشن ہوں گی، ہماری قبریں روشن دریچے ہوں گی، روشن محل ہوں گی، اور وہاں انشاءاللہ خوبصورت باغات ہوں گے۔ تو یہ آج کا کام تھا جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، آپ نے ہرگز نہیں بھولنا، اور اس عمل سے نہ صرف آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، اپنی قبر سنوار رہے ہیں، بلکہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں آپ نے ان کی بھی قبریں سنواری ہیں، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی ہے، آپ نے ان کے لیے بھی آپ باعث فرحت بنے ہیں، باعث خوشی بنے ہیں، باعث راحت بنے ہیں۔ تو یہ عمل بالکل مت بھولیے گا، اور آخر میں یہی دعا کروں گی کہ پروردگار عالم آج شب جمعہ میں اس پل، اس وقت، اسی گھڑی میرے مالک جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام جہان کے مسلمانوں کو یا اللہ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے بخش دے۔ یا اللہ وہ جو لوگ قبروں میں ہیں، میرے والدین سمیت تمام لوگوں کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کے والدین سمیت، یا اللہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کے سمیت، یا اللہ تمام جہان کے لوگوں سمیت، تمام جہان کے مرحومین سمیت، یا اللہ سب کی قبروں کو روشن کرنا، وسیع کرنا، پر رونق کرنا، ان کا وہ جہان اس جہان سے بھی زیادہ اچھا کرنا، یا اللہ ان کو اس جہان کی تمام خوشیاں عطا فرمانا۔ ہمارے والدین کو میرے مالک ایسے رحم اور کرم میں رکھنا جیسے انہوں نے ہمیں رحم اور کرم میں رکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک جس طرح ہمارے والدین نے ہم پر رحم کیا، جیسے انہوں نے ہمیں پیار سے پالا، میرے مالک وہ تیری مخلوق ہے، وہ ایک ماں باپ تھے نا تو انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، تو 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، میرے مالک وہ 70 ماؤں کے سارا پیار ہمارے والدین کو عطا فرمانا، ہمارے مرحومین کو، ہمارے کسی کے ساس سسر جو بھی آپ کے رشتہ دار چلے گئے ہیں، تمام جہان کے مسلمانوں کو عطا فرمانا میرے مالک ان کی روحیں رنجیدہ نہ ہوں، ان کی روحیں کسی بھی عذاب میں نہ ہوں، ان کی روحیں کسی بھی گرفت میں نہ ہوں، میرے مالک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنی رحمت سے میرے مالک ان سب کو ایسے عالی شان گھر عطا فرمانا کہ جو کسی نظر نے دیکھے نہ ہوں، میرے مالک ان کو وہ ثمرات عطا فرمانا جو کسی کان نے سنے نہ ہوں، میرے مالک یہ تو تھی ہمارے مرحومین کے لیے دعا، میرے مالک اب میں دعا کرتی ہوں کہ جب بھی ہم پر موت آئے تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا، ہمیں نزاع کی وقت کی سختی سے بچانا، ہمیں عذاب قبر سے بچانا، یہ دنیا بھی اچھی کرنا اور آخرت اس سے بھی بہترین کرنا، آمین ثم آمین۔ میرے جتنے ویورز ہیں مجھے سب کے لیے یہ دعا ہے، لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا، اتنا شیئر کریں کہ جہاں جہاں یہ ویڈیو جائے وہاں وہاں یہ نماز ادا ہو، وہاں وہاں اس دعا پر آمین کہی جائے۔